کیا محرم میں اور ایام اعظام میں پرفیوم لگانا حرام ہے؟ اگر کسی خاتون کو اس کے شوہر جلوس میں جانے کی اجازت نہ دیں تو ایسی صورت میں ایسی خاتون کی ذمہ داری کیا ہے؟ محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں سر میں تیل لگانا یا ناخن کاٹنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ان اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام معصوم علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من کشف حجاب غیرہ انکشفت عورات بیتہ، جو شخص دوسروں کے راز اور پوشیدہ عیب کو بیان کرتا ہے تو اس کے گھر کے بھی عیب اور راز فاش اور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ بہت ہی اہم سوال ہے کہ مولانا صاحب گرمی بہت ہے اور پسینہ چلتا ہے اور پسینے سے بدبو بھی آتی ہے، اور دوسری طرف محرم میں خوشبو لگانے کو منع کیا جاتا ہے، تو اسی صورت میں ہم کیا کریں؟ کیا پرفیوم لگانا یا خوشبو لگانا محرم کے مہینے میں حرام قرار دیا گیا ہے شریعت کے مطابق، کیا اسے لگایا جا سکتا ہے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطر، خوشبو، پرفیوم وغیرہ لگانے کے سلسلے میں 2-3 نکات کی طرف توجہ ضروری ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ عطر لگانا اپنے آپ میں ایک اچھا عمل ہے، خاص کر نماز کے لیے یا کسی بھی دوسری عبادت کے لیے اسے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا ہے کہ کیا ماہ محرم میں، عزاداری کے ایام میں، مجالس وغیرہ میں عطر لگایا جا سکتا ہے؟ تو شریعت کی نظر میں تمام مراجع کرام کے فتوے کے مطابق محرم میں، عزاداری وغیرہ میں عطر لگانا حرام یا مکروہ نہیں ہے، بلکہ شرعاً جائز ہے۔ تیسرا نقطہ یہ کہ اگر گرمی کے ایام ہیں، پسینہ زیادہ آتا ہے، بدن سے بدبو آتی ہے، اور آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں اور بدبو کی وجہ سے مومنین کی اذیت کا، تکلیف کا سبب بنتے ہیں، تو ایسے میں بہتر یہ ہے کہ عطر یا کوئی ایسی چیز استعمال کی جائے کہ جس سے بدن سے بدبو نہ آئے اور مومنین کو تکلیف نہ ہو۔ ہاں، اگر کسی علاقے میں، کسی جگہ عطر استعمال نہ کرنے کو سوگ کی علامت سمجھا جاتا ہے یا عطر لگانے کو سوگ کے خلاف سمجھا جاتا ہے تو وہاں پر پرہیز کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ میرے میاں مجھے جلوس میں جانے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں نامحرم ہوتے ہیں اور بے پردگی ہوتی ہے، تو کیا ہمارے لیے ان کا حکم جلوس میں جانے کے لیے بھی ماننا ضروری ہے؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ آئیے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خواہر نے سوال کیا ہے کہ ان کے شوہر جلوس اعظم میں شرکت کی اجازت نہیں دیتے ہیں وہاں پر بے پردگی کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں جلوس اعظم میں شرکت کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بیان کر دیں کہ عورتوں کے لیے جلوس اعظم میں شرکت کرنا منع نہیں ہے، البتہ عورت جب گھر سے نکلے تو حجاب کی رعایت اس پر واجب ہے، اور یہ بھی واجب ہے کہ وہ مردوں کے مجمع سے الگ رہے۔ بعض جگہوں پر عزاداری کے جلوسوں میں عورت اور مرد ایک ہی مجمع میں نظر آتے ہیں، مکس گیدرنگ کی صورت میں نظر آتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا عورتوں کو اگر جلوس میں شرکت کرنا ہے تو ایک الگ طریقے سے، یعنی مردوں کے پیچھے جیسے پہلے زمانے میں عورتیں چلتی تھی اس طریقے سے شریک ہونا چاہیے۔ اب جو یہ ہماری بہن کا سوال ہے کہ ان کے لیے کیا حکم ہے، تو اس حوالے سے عرض کر دیں کہ جہاں پر مکس گیدرنگ ہے وہاں پر تو جانا صحیح نہیں ہے، چاہے شوہر اجازت دے یا نہ دے، لیکن جہاں مناسب طریقے سے خواتین جلوس میں شرکت کرتی ہیں وہاں شوہر کو روکنا نہیں چاہیے۔ پھر بھی اگر شوہر کسی مصلحت کی بنیاد پر بیوی کو منع کرتا ہے تو چونکہ فردی طور پر عورت کے لیے جلوس میں شرکت کرنا واجب نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے اور جلوس میں شریک نہ ہو۔
नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दीगर मोमिनीन के साथ भी इस प्रोग्राम को शेयर करें। तो आइए चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल ये किया गया है कि मुहर्रम में स्टार्टिंग के 10 डेज़ में हेयर ऑयल लगाना सर में या नेल कट करना सही है या नहीं। आइए जवाब सुनते हैं मौलाना के सवाल। देखें, आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़ुल्लाह के फतवे के मुताबिक मुहर्रम के पहले 10 दिनों में नाखून काटने या सर में तेल लगाने की कोई हुर्मत यानी हराम होने का हुक्म नहीं मिलता है। ये काम शरअन जायज़ है। अलबत्ता चूँकि मुहर्रम खुसूसन आशूरा तक गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अज़ादारी के दिन है, इसलिए मोमिनीन को जीनत और आराइश के कामों से हत्तल इम्कान परहेज़ करने की तरगीब दी जाती है ताकि अज़ादारी की कैफियत को बरकरार रखा जा सके। ये एक अखलाकी व मुस्तहब पहलू है, न कि वाजिब या हराम का मसला। मुख्तसर जवाब ये है कि नाखून काटना जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। इसी तरह सर में तेल लगाना जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। गम इमाम हुसैन के एहतराम में जीनत व आराइश कम करना बेहतर और मुनासिब अमल है। लिहाजा अगर आप सफाई या ज़रूरत की वजह से नाखून काटते हैं या सर में तेल लगाते हैं तो शरअन इसमें कोई हरज नहीं है, गुनाह होने की बात दुरुस्त नहीं है। जॉइंट फैमिली में एक खातून का पर्दा कैसा होना चाहिए? क्या ईरानी चादर होनी चाहिए या इसके अलावा भी कोई और लिबास हो सकता है या नहीं हो सकता है? नाना नानी, मामू और चचा क्या अकीके का गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते? क्या वाइफ अपने शौहर के लिए बॉय हेयर कट रख सकती है या नहीं रख सकती? आइन अहम सवाल के